أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جن کا چناؤ جناب سیدہ نے فرمایا ہے. آپ کی یہ عزاداری، آپ کی یہ پرساداری جناب سیدہ تک پہنچتی ہے. روایت میں ہے وصل فاطمہ. آپ کا یہاں آنا، اپنی زندگی میں سے وقت نکالنا، جناب سیدہ اگر قبول فرمائیں، یہ مقدمہ ہے. البتہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں آ گئے ہیں تو محشر میں بھی جب جناب سیدہ چنیں گی تو اس چناؤ میں بھی آ جائیں گے. لیکن جو یہاں نہیں آتے ہیں وہ اس چناؤ میں نہیں آئیں گے. یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر، اپنے کیے کی بنا پر جنت نہیں جا سکتا ہے. جو بھی جنت میں جائے گا وہ شفاعت جناب سیدہ سے جنت جائے گا. شفاعت کسے ملے گی؟ جسے جناب سیدہ کی معرفت ہوگی اسے شفاعت ملے گی. آپ کا یہاں آنا آپ کی معرفت کی دلیل ہے. اس فرش عزا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صاحب معرفت ہیں. اور یقیناً کون ہے معرفت؟ حقیقت معرفت جناب سیدہ کی ممکن نہیں ہے. ایک شخص ہے، بہت عبادت کر رہا ہے، تمام تر عبادت کے باوجود اس کا ثواب بہت کم لکھا جا رہا تھا. فرشتوں نے دیکھا کہ یہ عابد ہے، یہ بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کا ثواب کم لکھا جاتا ہے. ثواب کے لیے اچھے کام پہ ثواب ملتا ہے. اگر آپ اچھے کام کریں آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو چھوڑ دیں، اگر کوئی اچھا کام کرے اسے ثواب ملے گا. اچھے کام پہ ثواب نہیں ہوتا ہے. اگر دشمنان اہل بیت اچھے کام کریں انہیں ثواب ملے گا. یہ جواب صحیح جلدی آ گیا. ان کو جواب ثواب نہیں ملے گا. بھئی کام تو اچھا کیا ہے، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ جی، نیت اس نے بالکل خالص کی ہے، وہ خالصتاً للہ وہ کام کرتا ہے. کوئی اس کی نیت میں ملاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے. بہترین خدمت انجام دیتا ہے انسانیت کی. اسے اس کام کا ثواب ملے گا. اب مولانا نے ملا گا کہہ دیا، میرے لیے مشکل ہو گئی. ٹھیک ہے، اسے اس کام کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. ثواب کہہ رہے ہیں نا، ثواب کہہ رہے ہیں ہم. دنیا میں تو ثواب نہیں ملتا. اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو اچھا کام چاہیے ہی نہیں. کس نے کہا کہ خدا کو اچھے کام چاہیے؟ کس نے کہا کہ خدا کو کچھ چاہیے؟
وہ بے نیاز ہستی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے تو کچھ نہیں چاہیے. پھر یہ سارا جو خدا نے مانگا ہے، یہ واجبات ہیں، یہ محرمات ہیں، اگر نہیں چاہیے تو پھر کیوں مانگا ہے؟ کیوں کہا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو؟ اور کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جب ہم نے کر لیا تو خدا کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. خدا کو اچھا کام نہیں چاہیے، خدا کو اچھوں کا اچھا کام چاہیے. اگر آپ اچھے نہیں ہیں، اور یہ صرف خدا کے ساتھ نہیں ہے، ہاں یہ سب کے ساتھ، آپ کے والدین کو آپ کا اچھا کام نہیں چاہیے. اگر آپ اچھی اولاد ہوں تو آپ کا اچھا کام چاہیے. اگر آپ اچھی اولاد نہ ہوں، آپ والدین کا احترام نہ کرتے ہوں، ان کا دل دکھاتے ہوں، اس کے بعد آپ ان کو کہیں جی یہ لے لو، کھانا لو، بے احترامی کے ساتھ کھانا ان کے سامنے پھینکے، حالت ضعیفی میں ہو اور یہ کھاؤ، وہ کھائیں گے؟ بھائی میں نے اتنی اچھی بریانی فلاں جگہ سے احمد بھائی سے آرڈر دے کے ٹیک اوے لے کے میں نے پہنچائی ہے، وہ یہ نہیں کھاتے. اتنا اچھا کھانا، اسے اچھا کھانا نہیں چاہیے. اسے اچھے بیٹے سے دال قبول ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھا کھانا ہے جو کسی اچھی اولاد نے دی ہو. لیکن اگر اولاد اچھی نہیں ہے تو پھر اسے نہیں چاہیے. ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں حسن فعلی کافی نہیں ہے، حسن فاعلی بھی چاہیے. کام صرف اچھا نہیں بلکہ کام کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے. اب جتنا کام کرنے والا اچھا ہوگا اتنا اس کے کام کا اجر زیادہ ہوگا. کام کرنے والا اچھا کیسے ہوتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں اس کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جتنا اچھوں کی معرفت رکھتے ہیں اتنے آپ اچھے ہیں. اگر آپ کو اچھوں کی معرفت نہیں ہے تو آپ اچھے ہو سکتے ہی نہیں ہیں. انسان اپنی عقل سے تو اچھا نہیں ہو سکتا ہے. جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا، روایت ہے، عبادت بہت کر رہا ہے لیکن ثواب بہت کم مل رہا ہے. فرشتوں نے کہا کہ خدا یہ کیا ہے، اسے اتنا کم اجر کیوں مل رہا ہے؟ کہا جاؤ جا کے میرے اس عابد سے کہہ دو کہ حساب تو کم ہو رہا ہے، تم نے جو کام کیا ہے اس کا حساب کم ہو رہا ہے، لیکن خدا قیامت کے دن جب حساب کتاب کر رہا ہوگا تو عدل سے کام نہیں لے گا، فضل سے کام لے گا. فرشتوں نے کہا آفر تو اچھی، جتنا بھی لکھا جا رہا ہو عدل ہو تو جو لکھا جا رہا ہے وہی ملے گا، اور فضل ہو تو خدا کا فضل، فرشتوں کو تو پتا ہے کتنا فضل ہوگا خدا. فرشتوں نے کہا بات اچھی ہے اور یہ خوشخبری ہے، جا کے ہم اس عابد کو سنا دیتے ہیں. آ کے عابد کو یہ خبر سنائی، اچھی خبر فرشتوں نے کہ بھئی خدا آپ کے ساتھ قیامت کے دن فضل کرے گا، عدل نہیں کرے گا. اس کے تو مزاج خراب ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے عدل چاہیے، میں نے 70 سال عبادت میں گزارا، دن رات میں نے عبادت کی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے صرف انار کے چند دانوں پہ گزارا کیا ہے، مجھے فضل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عدل چاہیے. یہ اس کی معرفت کے مطابق اسے ثواب مل رہا تھا. جتنا وہ اچھا تھا اتنا ثواب مل رہا تھا، جتنا وہ عبادت کر رہا تھا اس کا تو تعلق نہیں. خدا نے کہا چلو حساب کرتے ہیں. اس نے یہ جو ساری عبادت کی ہے اس کو اجر دیا جاتا ہے. اس کی 70 سال کی عبادت ایک دانہ انار کے برابر بھی نہیں ہوئی. اگر عدل کیا جائے جنت جانا تو دور کی بات. یہ جو اس کا خیال تھا میں نے تو کچھ بھی خدا کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کیا ہے، ایک انار کے دانے کے برابر بھی اس کی ساری زندگی کی عبادتیں نہیں ہیں. ہم
جناب سیدہ کی معرفت کے بغیر جنت جائیں، یہ خام خیالی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم بہت رعایت بھی کر لیں اور کہیں چلے جی آپ کے اعمال اتنے ہیں، اس عابد کے 70 سال کے عبادت سے زیادہ آپ کے اعمال ہیں، آپ جنت میں جا سکتے ہیں، جنت جا تو سکتے ہیں، جنت کے درجات بغیر شفاعت سیدہ کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے لیے ہم راضی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جنت میں جو چرپائی لگ جائے کافی ہے، مجھے نہیں چاہیے، بس میں جہنم نہ جاؤں، جنت کے کسی کونے میں میں کافی ہوں۔ اچھا، یہاں اس دنیا میں اتنے قانے ہیں ہم کہ دنیا میں کہیں کوئی چرپائی ہو تو کافی ہے، یا یہاں حرص بڑھتا چلا جاتا ہے؟ یہاں کس چیز کا حرص بڑھتا ہے؟ اس چیز کے حصول کا حرص بڑھتا ہے جس سے خود استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے، یہ بچوں کو ابھی شاید پتہ نہ ہو، ابھی ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ جو 40 سے اوپر ہم چلے گئے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم جو کچھ بنا لیں، جب تک بنائیں گے تب تک ہم اس سے لذت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ سب کو پتا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے، اس سے میں لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو یہ لفٹ آ گئی نا، تھوڑا سا گزارا ہو گیا، اللہ جو بہت بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، وہ اپنے مکان کی بالائی منزل میں جا ہی نہیں سکتے تھے، گھٹنے جواب دے گئے۔ جب میں بہت کچھ کیا، کھا کیا سکتے ہیں؟ کھا کچھ نہیں سکتے، مجھے ڈائبٹیز بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے پتہ نہیں بلڈ پریشر بھی ہے، فلان بھی ہے، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز۔ یہاں راضی نہیں ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے وہاں راضی ہوں گے جو ختم نہ ہونے والی دنیا ہے؟ اور پھر وہاں آپ کچھ لوگوں کو اتنے مزے میں دیکھیں، یہاں آپ کو یہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ مزے دکھاتا ہے نا کہ فلاں کا مینشن ایسا ہے، فلاں کا فارم ہاؤس ایسا ہے، فلاں کی گاڑی ایسی ہے، تو آپ کا جی للچاتا ہے کہ بھئی میرا بھی ہونا چاہیے، اگر اس کا ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اپنے شہر والا ہو، آپ کے اپنے خاندان کو، تو اور زیادہ جی چاہتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کے ساتھ فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جوار معصومین میں ہو اور آپ جنت کے کنارے پہ ہوں، برداشت ہوگا؟ انشاءاللہ ہم سب کو اس فرش عزا کی بدولت، ان مجالس کے بدولت، جوار معصومین اور بالاخص جوار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب و صلوات پر دیجئے، محمد و آل محمد۔ یہ سوال تو یہ ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جوار معصومین جو بھی مرحوم ہوتا ہے، مولانا سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، کس کس کو ملے گا؟ انہوں نے پتہ نہیں ابھی تک کتنے ہزار لوگوں کے لیے دعا کر لی، کتنے ہزار لوگ امیر المومنین کے ہمسائے ہوں گے۔ تو ابھی تک جتنی دنیا گزر چکی ہے، ان میں سے چند ہزار تو کی دعا قبول ہو گئی ہوگی، تو اب ہم جو ہے دعا مزید نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو باہر نکالنا پڑے گا، پھر ہماری باری آئے گی، کیا کرنا ہو۔ کسی سنی شیعہ کی ڈیبیٹ ہوئی تو اس نے کہا جناب علی، جو کچھ کہا اس نے قبول نہیں کیا، اور بات جو ہے وہ حسن قبح عقلی ہے، اس بات پہ ہم نہیں جاتے۔ اس نے ایک دن آ کے جب مناظرے میں کچھ وہ ماننے کو ہی نہیں تھا، اس نے کہا میں نے کل خواب میں دیکھا ہے کہ محشر کا میدان بپا تھا، وہاں پہ آواز لگائی گئی کہ کون ہیں پہلے خلیفہ کو ماننے والے، سب آگے آئے، کہا آپ جائیے جنت، ان سب کو جنت میں بھیج دیا، دوسرے کو بھی بھیج دیا، تیسروں کو بھی بھیج دیا۔ جب امیر المومنین کے شیعوں کی باری آئی، ان کو کہا آ جاؤ اور جاؤ جنت، وہ جنت گئے، انہوں نے کہا جنت تو ہاؤس فل ہے، اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کو بھی مزہ آیا جو سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ دیکھا ہم سب جنت میں، کہا نہیں ابھی آگے تو سنو خواب کیا تھا، میں کہا کیا تھا؟ کیا خدا نے کہا اچھا تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، جنت کو جہنم میں پلٹ کے خالی کر دیا اور کہا تم سب آ جاؤ۔
کہا خدا ایسا نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ تم کہتے ہو خدا جو چاہے کر سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے خدا عادل ہو. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو یہ بھی کر سکتا ہے. جوار معصومین ہمیں کیسے حاصل ہو؟ جوار امیر المومنین کیسے حاصل ہو؟ کہیں خالی کرنا پڑے گا؟ پچھلے جنہیں مل گیا ہے. آپ یہاں آپ کے سامنے بحیرہ ہند ہے, سمندر ہے, تو یہاں سے لے کے انڈیا تک جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتا ہے. اس کے کنارے آپ نے ریت دیکھی ہوگی, ریت کے ذرات. کتنے ذرات سمندر کے ہمسایہ ہیں. سمندر کے جوار میں کتنے ذرات ہیں؟ اتنے ہیں جتنے آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں. یہ سمندر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس گھر کے مقابلے میں جو علی ابن ابی طالب کا جنت میں ہوگا. ہم سب امیر المومنین کے جوار میں ہوں گے, لیکن امیر المومنین کا گھر ختم نہیں ہوگا. جانتے کتنا وسیع ہے امیر المومنین کا گھر. خدا نہ کرے ہم پھنس جائیں محشر میں. ایک مقام ہے جو یوم الحسرہ جسے کہتے ہیں, مقام الحسرہ, جہاں حسرت ہے. وہ خلاصہ کرتا ہوں میں, پوری روایت کہیں اور پیش کروں گا. وہاں پر لوگ رہ جائیں گے, اعمال کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں, جہنم کا راستہ کھل جائے گا, جنت کا راستہ بند ہو جائے گا. وہاں اس شخص سے کہا جائے گا تمہارا کوئی ہے جس سے کوئی تھوڑی سی نیکی نہ لے آؤ. جیسے ابھی آپ اگر کہیں کاروبار میں پھنس جائیں, بینک کرپٹ ہو جائیں, قرضہ نہ دے سکتے, آپ سے یہ کہتے ہیں نا کوئی ہے تمہارا, کوئی دوست یار, کوئی تھوڑے پیسے تمہیں دے دے, تمہارا بزنس چل پڑے, ڈیل آگے چلے. آپ جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کوئی ملتا ہے؟ تو اس شخص سے کہا جائے گا جاؤ دیکھو کوئی ہے دوست یار. وہ نکلے گا, اسے کوئی نہیں ملے گا. جب اسے کوئی نہیں ملے گا تو امیر المومنین فرمائیں گے میں ہوں تمہارے لیے, میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. امیر المومنین کی شفاعت کے بعد کوئی گناہ باقی رہے گا؟ جی انشاءاللہ نہیں رہے گا. آواز آئے گی کہ جو حقوق اللہ تھے وہ تو ہم نے معاف کر دیے, لیکن حقوق الناس تو باقی ہیں ابھی. اس کے لیے تمہیں ان لوگوں کو راضی کرنا ہوگا جن کا حق تھا. میں تو پھر پھنس گیا. خیال آیا تھا کہ نکل گئے, لیکن حقوق الناس نے پھر پھنسا دیا. وہاں اگر انہیں راضی کرنے جائیں, دیکھیں آج اگر میرا اور آپ کا کوئی معاملہ ہو اور میں آپ کو راضی کرنا چاہوں, میں ابھی کہوں مولانا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, بڑے محفل میں معافی مانگتا ہوں, آپ کہیں گے چلو معاف کر دیا, سب کے سامنے اس نے معافی مانگی. قیامت کے دن اگر میں پورے محشر کے سامنے بھی آپ سے معافی مانگوں, آپ معاف کرنے والے نہیں ہیں. بہتر کیا ہے پھر, یہی معافی مانگ لیں. جس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے یہی ختم کریں. وہاں پر وہ لوگ کہیں گے کہ ہم معاف نہیں کرتے. اور جو قیمت لیں گے نا, اس حدیث کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں, جو قیمت لیں گے آپ کی ساری نیکیاں لے لیں گے. کچھ لوگ تو راضی ہو جائیں گے, پھر جب آپ کی نیکیاں ختم ہوں گی, کچھ لوگ جب اور آئیں گے تو آپ کے پاس تو نیکی ہے نہیں ان کو راضی کرنے کے لیے. حل کیا ہے, ان کے گناہ لے لو تو وہ راضی ہوں گے. یہاں جب ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ان کے حقوق الناس کے لیے ان کے لوگوں کو راضی کرو,
تو امیر المومنین بھی یہاں شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے، ان لوگوں سے کہیں گے یہ میرا شیعہ ہے، اسے معاف کر دو۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جو چاہیے اس غریب کے پاس تو ہے نہیں۔ آپ کی طرف اشارہ ایسے ہی ہو گیا، یہ تو سادہ ہے، ان کے پاس تو ہے۔ کیا اس غریب کے پاس تو ہے نہیں کچھ، لیکن یہ ہے میرا شیعہ، یہ ہے میرا عزادار، یہ ہے یہاں فاطمیہ کا بپا کرنے والا، زندہ کرنے والا، شرکت کرنے والا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اچھا، اب یہاں سے روایت مشکل میں تھا، اس روایت میں مشکل میں تھا، مثال کے طور پہ کہہ رہا۔ اب فوکس مجھ سے ہٹ کر آپ پہ چلا گیا ہے، آپ لوگوں نے، میں نے آپ لوگوں کا حق دینا تھا۔ روایت اب کیمرہ ادھر زوم ہو گیا، یہ کہیں گے کہ یا علی، آپ شب ہجرت جو بستر پہ سوئے تھے، اس میں آپ کی ایک سانس کا ثواب ہمیں عنایت کرتے، ہم ان کو معاف کرتے۔ اب ان کے لوگوں کے اوپر کیمرہ ہے، ان کا بیان ہو رہا ہے، انہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے، تمہیں ایک سانس کا ثواب مل گیا، اور اس سانس کے ثواب کے بدلے میں تمہیں جنت مل گئی، جاؤ اپنے جنت میں۔ یہ جنت جائیں گے اور جنت میں جتنا سفر کریں گے جنت ختم نہیں ہو رہی، دائیں طرف جائیں، بائیں طرف جائیں، وہاں بھی آپ پھر آپ کی گاڑی پہ تو نہیں ہوں گے، وہاں آپ پتہ نہیں لائٹ کی سپیڈ سے، اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے سفر طے کریں گے۔ جب بالکل ختم نہیں ہوگا تو یہ پوچھیں گے خدا سے، خدایا ہم نے ایک سانس کا صلہ مانگا تھا، لگتا ہے علی کی ساری جنت ہمیں مل گئی ہے۔ فرمایا جائے گا نہیں، یہ علی کی ساری جنت نہیں ہے، یہ علی کی ایک سانس کی جنت ہے، جس کی انتہا تک تم نہیں پہنچ سکو گے۔ حسن فعلی بھی چاہیے، حسن فاعلی بھی چاہیے۔ بندہ اچھا کب ہوگا؟ جب جناب سیدہ کی معرفت رکھتا ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہے، اچھوں کی معرفت کے بغیر آپ اچھا نہیں ہو سکتے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ جو آج کل اتنی سیلیبریٹی اور ان کے پیچھے گھومتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جو اس نے پہنا ہے وہ میں پہنوں گا تو میں بھی اچھا لگوں گا۔ یہ انسان کے اندر جو موجود ہے، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، غلط فائدہ اٹھایا۔ لیکن جو اخلاق، جو کردار اہل بیت میں ہے، اگر اس کردار کو، اس اخلاق کو اپنائیں تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو، اور جو سب سے بڑا اور بڑی فضیلت ہے اہل بیت کی، ان کی علمی فضیلت ہے۔ ہم جب احادیث پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی کبھار لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آج آپ نے فضائل نہیں پڑھے، تو اس سے بڑی فضیلت ہے اہل بیت کی، اس سے بڑی کون سی فضیلت ہے کہ ان کا ایسا کلام ہے جیسا کلام کسی اور کا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، باقی بھی فضائل ہیں، یقیناً ہے۔ جو جناب سیدہ کا خطبہ ہے، اس خطبے میں جناب سیدہ 63 آیات پیش کرتی ہیں، اور اپنے کلام میں ان آیات الہی کو ایسے بلینڈ کرتی ہیں کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں قرآن ہے اور کہاں قرآن کی تفسیر ہے۔ اور ایسا معجزہ رونما کیا ہے اس خطبے میں، جناب سیدہ نے ایسا معجزہ کے جھوٹوں کو کذاب ثابت کیا ہے، ان کی پوری استدلال کی عمارت کو منہدم کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے فدق لینے گئی تھی، یہ نہیں ہو سکتا جناب سیدہ جو لینے گئی ہوں وہ نہ ملے۔ جناب سیدہ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔
جس کی رضا میں رب کی رضا ہو. رب کسی چیز کی ایک کا ارادہ کرے اور وہ متحقق نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کی جناب سیدہ کی رضا رب کی رضا. جناب سیدہ کا ناراض ہونا سخت رب کی سخت ہے، غضبناک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جناب سیدہ کا ارادہ رب کا ارادہ ہے. تو جناب سیدہ جو حاصل کرنے آئی ہوں وہ جناب سیدہ کو حاصل نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا حاصل کرنے آئی تھی جو جناب سیدہ کو حاصل ہو گیا؟ دربار نے جناب سیدہ کو جھٹلایا، لیکن جناب سیدہ ان کی اساس کو جھٹلا کر آئی ہیں. ابھی 3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور جب فدق سے منع کیا تو 60 سے زیادہ آیات سے ثابت کیا کہ فدق میرا حق ہے. کتاب کافی ہے نا، کتاب سے ثابت ہو گیا یہ میرا حق ہے. تو حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں نے کیا کیا؟ حدیث پیش کر دی. بھئی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں حدیث نہیں چاہیے. انہیں مجبور کیا، بتا دیا تمہارا یہ قول غلط ہے، تم جھوٹے ہو، تمہیں حدیث چاہیے. فتح ہو گئی جناب سیدہ، حاصل ہو گیا. اب کسے سمجھ میں آیا، کسے سمجھ میں نہیں آیا، وہ الگ مسئلہ ہے. جسے سمجھ میں آیا اسے مسئلہ حل ہو گیا. قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور رجوع کیا. وہ بھی کس حدیث کی طرف؟ جھوٹی حدیث کی طرف. یہ بھی معجزہ ہے. انہیں محتاج کر دیا حدیث کا، اور وہ بھی جعلی حدیث کا محتاج کیا. اور پھر اسی محفل میں اس حدیث کے جعلی ہونے کو بھی ثابت کر دیا. پہلے ان کے موقف جو تھا حسبنا کتاب اللہ، اس کے غلط ہونے کو ثابت کیا. اس کے بعد اسی حدیث کے جعلی ہونے کو ثابت کیا. پھر ان لوگوں کے حدیث کے قائل نہ ہونے کو بھی ثابت کر دیا. مشکل بحث تو نہیں ہو گئی؟ اسی محفل میں جھوٹے کے ساتھ اگر آپ مباحثہ کریں تو اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں کہاں ہار مانتا جا رہا ہے. کہا یہ حدیث ہے. اس حدیث کے ہونے کے بعد کیا کہا؟ کہا گواہ لے کے آؤ. یہی ہوا نا. اگر رسول کی حدیث ہے کہ وراثت نہیں ملتی ہے انبیاء کی، تو گواہ کے آنے سے مل جائے گی. بھئی رسول کے حدیث کے مقابلے میں گواہ آ جائیں تو گواہ کا کیا حیثیت ہے؟ گواہی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے گواہ طلب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ حدیث رسول نہیں ہے، یا وہ حدیث رسول کے حجیت کے قائل نہیں ہیں. نہ جانے میں تھوڑا مشکل موڈ میں چلا گیا. سارا بطلان یہی ثابت، سارا مقدمہ یہی جیت کر آئی. حاصل کیا کرنا تھا؟ حاصل یہ کرنا تھا ہم حق پر ہیں،
تمہاری بات کے پیچھے کوئی بنیاد اساس نہیں ہے، نہ آج جو بات کر رہے ہو نہ کل جو بات کر رہے تھے، اور میں جو آج کہہ رہی ہوں اور جو کل کہوں گی وہ سب حق پر مبتنی ہے۔ یہ عجیب معجزہ ہے، اس لیے کہ خدا نے جناب سیدہ کو ایسے خلق کیا ہے اور اس دنیا میں ایسے رکھا ہے اور ایسے کام کیے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خدا کو جناب سیدہ سے اتنا پیار۔ ایک حدیث میں اگر یاد دیں تو پیش کروں۔ میں متن پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا اثر، میرے اپنا خیال یہ ہے کہ میرے کلام سے زیادہ اس متن کی نورانیت سے بات آپ کے دل میں بیٹھتی ہے۔ ان الیہود کان لہم عرس فجاؤوا الی رسول اللہ۔ یہود کے ہاں کوئی شادی ہو رہی تھی۔ اگر ان احادیث کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ جہاد کی طرف اشارہ کروں گا۔ مدینہ ہے، مدینہ میں یہود بھی ہیں اور رسول اللہ کی حکومت بھی ہے، اور یہود اور رسول کے درمیان وہاں ٹریٹی ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں یہود کو امت کہا گیا ہے۔ اسلام میں اقلیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ اقلیت ہے اور اقلیت کو باقی اکثریت کے برابر حقوق ہوں گے یا فلاں خاص حقوق ہوں گے، نہیں، کوئی اقلیت اور کوئی اکثریت نہیں ہے۔ ابھی امت کہتے ہیں تو آپ کو امت مسلمہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے کہ ہم لوگوں کا دل چھوٹا ہے، ہم امت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے۔ رسول خدا نے امت میں یہود کو شامل کیا۔ جو پہلا دستور لکھا گیا مدینے کا، اس میں امت، اور اس امت میں یہود شامل ہیں اور ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اب یہود سے آپ کے ذہن میں اسرائیل نہ آیا، یہ یہود نہیں ہے، یہ یہود کی ایک قسم ہے۔ یہود کی شادی تھی، فجاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقالوا لنا حق الجوار۔ اچھا، یہود بھی ٹیکنیکل ہیں۔ آگے کہا کہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں، ہمسائے ہونے کا حق ہے۔ فَنَسْأَلُكَ أَن تَبْعَثَ فاطمہ بنتک کا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کو بھیج دیں، حتی یزدان عرسنا بہا، کہ آپ کی برکت سے ہماری شادی متبرک ہو جائے۔ وَأَلَحُّ عَلَيْهِ، اصرار کیا۔ رسول خدا نے نہیں مانا، مطالبہ ہے، آپ آ کے کوئی مطالبہ کریں تو آپ کا مطالبہ ہو سکتا ہے، کوئی مانے کو ہو سکتا ہے، نہ مانے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے، اگر مانے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ اصرار پہ کہا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ انہا زوجۃ علی ابن ابی طالب، بیٹی تو میری ہے لیکن زوجہ امیر المؤمنین کے لیے، وَهِيَ بِحُکْمِهِ، جناب سیدہ کا آنا نہ آنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی صرف شوہر سن رہے ہیں، بیویاں بھی سن رہی ہیں، آن لائن سن رہی ہیں، یہ آن لائن اثر کم ہوتا ہے۔ جی دیکھیں، اسلام کا حکم بھی ہے اور یہود بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کے لیے رسول خدا نے بھی ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کر دی کہ تم نے اصرار کیا تو جواب دینے کا کیا مطلب ہے کہ جاؤ علی سے جا کے پوچھو۔ خیبر فتح ہونے سے پہلے سے یہود علی سے ڈرتے تھے اور آج بھی علی سے ڈرتے ہیں۔
اور جاؤ علی کے پاس. میں نے کہا نا یہود ٹیکنیکل ہیں. وَسَأَلُوهُ أَن يَشْفَعَ إِلَىٰ عَلِي فِي ذَلِكَ. انہوں نے بھی ٹیکنیکلی کھیلا. انہوں نے کہا اچھا ہم جاتے ہیں علی کے پاس لیکن آپ کی شفاعت لے کے جائیں گے. رسول خدا کو دیکھیں اب یہود شفاعت طلب کر رہے ہیں تو دنیاوی امور میں، ہاں دنیاوی امور میں شفاعت کر دی. آپ شفاعت طلب کریں گے فرش عزا پہ بیٹھ کے جناب سیدہ کا واسطہ دے کے، آپ کو شفاعت نہیں ملے گی. وقد جمع الیہود التم والرمہ. انہوں نے کہا چلیں، ہیں تو یہ سازشی نا. کہا برکت، لیکن برکت کے لیے نہیں تھا. کہا اب خوب سجاؤ. سب سے اچھا جو میرج ہال تھا وہ انہوں نے ڈیکوریٹ کرنا شروع کیا. اپنی خواتین سے کہا خوب اچھے کپڑے پہنا. وَظَنَّ الْيَهُودُ أَنَّ فَاطِمَةَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِظْلَتِهَا وَأَرَادُوا اسْتِهَانَةً بِهَا. کہا ہم نے تو اتنے فاخر لباس پہن لیے، اتنے زیادہ زیورالات سے ہم نے میک اپ کر کے فلان کر کے ہم تو بن ٹھن گئے. جناب سیدہ آئیں گے تو اپنے گھر کے کپڑوں میں آئیں گے، ان کے پاس اچھے کپڑے ہیں ہی نہیں. جس سادگی سے وہ رہتی ہیں اس سادگی سے جب اس محفل میں آئیں گی تو پھر کہنا نہیں چاہ رہا، میری زبان پہ نہیں آتا، ان کا ارادہ تھا. فجاء جبرائیل بثیاب من الجنہ. جناب سیدہ نے جانا ہے جبرائیل آ گیا. صرف حسنین کا درجی نہیں ہے. وحلن وحلل لم يرل يراؤون مثلها. کپڑے ایسے اور زیورالات ایسے جس جیسے کپڑے جس جیسے زیور کسی نے آج تک دیکھے ہی نہیں تھے. فلبستها فاطمہ. جناب سیدہ سیدۃ الوجود ان کپڑوں میں تشریف لے کر گئی. فتعجب الناس من زینتها والوانها وطیبها. آپ کے کپڑوں سے، آپ کی زینت سے اور آپ کی خوشبو سے. اگر دقت کی ہو تو دو چیزیں جنت سے آئی تھی، کپڑے اور زیورالات. پرفیوم نہیں آیا تھا. اور متاثر کس چیز سے کیا؟ یہود کس سے متاثر ہوئے؟ کپڑوں سے، زیور سے اور خوشبو سے جو جناب سیدہ کی ذاتی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. فلما دخلت فاطمہ علیہ السلام دار ہؤلاء الیہود. جب جناب سیدہ ان یہودیوں کے گھر میں داخل ہو گئی، سجد لہا نساؤہم مکروا ومکر اللہ. انہوں نے چاہا تھا کہ جناب سیدہ کو شرمندہ کریں اور جناب سیدہ اس ہیبت میں آتے دیکھ کر ان کی خواتین سجدے میں گر گئیں. یقبلن الارض بین یدیہا. وہ خاک جس پر ابھی جناب سیدہ نے قدم رکھنے تھے اس خاک کے بوسے لینا شروع کر دیے. یہ خاک تو کتنی خوش نصیب ہے، ابھی تجھ پر جناب سیدہ اپنے قدم رکھیں گی. وَأَسْلَمَ بِسَبَبِ مَا رَأَوْا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْيَهُودِ. وہ کیا چاہتے تھے؟ ہو کیا گیا؟ کثیر تعداد میں یہود مسلمان ہو گئے. جو خدا
اتنی چھوٹی سی مناسبت پر بھی جناب سیدہ کی عزت کو بلند رکھنا چاہتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے دربار میں جناب سیدہ کی عزت کو جاویداں نہ کرے, جناب سیدہ کو فتح مند نہ کرے؟ اب فتح کیسے ملتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے, سمجھ میں آتا ہے یعنی سمجھ میں نہیں آتا. کربلا میں سب کو سمجھ میں آیا کہ حسین شہید ہو کر بھی پیروز ہیں, فتح حسین کی ہے اگرچہ شہید ہو گئے ہیں. یہاں سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ بیان کم ہوا ہے. ایام فاطمیہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے ہمارے آباء و اجداد کو اجازت نہیں ملی, گٹھن تھا, ماحول ایسا تھا کہ بیان نہیں ہو سکتی تھی یہ حقائق. اب جب آپ کو آزادی ملی ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے, آپ بانی ہیں, یہ نسل بانی ہے ان ایام کی, اس عزا کی بانی ہے. جیسے ہم سے پرانی نسلیں بانی تھیں ایام عزائے حسینی کی, ان کا اپنا مرتبہ تھا. یہ نسل بانی ہے ایام عزائے فاطمی کی, اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. ایک حدیث اور پیش کر دوں. صلوات تھوڑی بہتر چاہیے مجھے آگے بڑھنے کے ان علیا استقرض من یہودی شعیرا. قربان جاؤ اپنے مولا پر. یہودی سے آٹا قرض لینا پڑا ہے. یہودی نے کہا کچھ رہن رکھنا پڑے گا. جناب امیر کے پاس اور کچھ نہیں تھا, جناب سیدہ کی چادر رہن رکھواتی. فدفع الیہ ملاءۃ فاطمہ رہنا وکانت من الصوف فادخلها اليہودی الى دار ووضعها في بیت فلما كانت اللیلہ. یہودی نے وہ لیا, اپنے ایک صندوق میں رکھا, ایک کمرے میں رکھا. جب رات ہو گئی تو اس یہودی نے دیکھا, بیوی نے اپنے شوہر کو جگایا کہ یہ دیکھو ادھر سے کوئی نور نکل رہا ہے, کوئی نور ساطع ہے, یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے. میاں بیوی دونوں گئے, دیکھا کہ جناب سیدہ کی چادر سے نور پھوٹ رہا ہے. فانصرفت الى زوجها واخبرتها بانها رأت في ذلك البيت ضوءا عظيما فتعجب یہودی. آگے چلتے ہیں. فتعجب من ذلك فانعم النظر الى موضع ملاء. اس چادر کی جگہ کو دیکھ کے میاں بیوی دونوں حیران پریشان ہیں. اس کے بعد بیوی اپنے رشتہ داروں کی طرف گئی اور شوہر اپنے رشتہ داروں کی طرف گیا. ان سب کو لے کے آئے کہ ہمیں نظر آنے میں کوئی مسئلہ ہے, آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے. سب آئے اور سب نے دیکھا کہ اس میں سے نور ساطع ہے, آسمان تک جا رہا ہے. فاجتمع 80 من الیہود. 80 یہود جمع ہوئے اور اس معجزے کو جب دیکھا تو فاسلموا کلہم, وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. وقت آ گیا اور خدا کرے ہمیں کچھ معرفت جناب سیدہ حاصل ہو. میں کوشش کروں گا کہ پریکٹیکل ہمیں کیا درس ملتا ہے, مخصوصاً ہمیں اپنے گھر کے لیے. دیکھیے ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے گھر کی بات نہیں کی ہے, جناب سیدہ ماں کے طور پہ بات نہیں کی ہے, جناب سیدہ زوجہ کے طور پہ بات نہیں کی ہے. ہم نے جناب سیدہ کی اصل دین بچانے میں جو ان کا کردار تھا اس کی بات کی ہے ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل پرسوں جو 2-4 دن ہیں اس میں کوشش کریں گے تھوڑا سا. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ جو سننے والے جوان ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں پریکٹیکل ہمارے لیے کیا ہے.
جبکہ سب کچھ ہے ہاں اس میں. سمجھ میں نہیں آتا کہ پریکٹیکلی جناب سیدہ نے دین بچا لیا, یہ سب کچھ کر لیا, اس میں ہمیں کیا ہوگا, ہم اپنی زندگی میں کیا کریں. میں نے جیسے کہا سب کچھ ہے, آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے سب کچھ ہے. اسی خطبے کی اتنی سی شرح نہیں کہہ رہا اس کو میں, جو احوال بیان کیا خطبے کا میں, اور جناب سیدہ کی شخصیت جو بیان کی. اگر آپ خدا کے ساتھ رہیں, خدا آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتا. اگر آپ خدا کے ساتھ رہیں, آپ کی کامیابی یقینی ہے. ممکن ہی نہیں ہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے پھر بھی آپ کامیاب ہیں. کیوں؟ اگر آپ خدا کے ساتھ. یہ جو پریکٹیکل اس میں سے, اور بہت کچھ ہے, ابھی تو ہم صرف پیش کر رہے ہیں, اور ابھی صرف میرے ذہن میں آیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس سے ہمیں پریکٹیکل لائف میں جا کے کچھ نہیں ملتا, تو یہ فضائل ہم نے سن کے کیا کرنا. گھر میں جناب سیدہ امیر المومنین کے ساتھ کیسے تھی. ایک دفعہ امیر المومنین نے کوئی چیز طلب کی, تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ گھر میں 3 دن سے کچھ بھی نہیں ہے. کہا سیدہ آپ نے بتایا کیوں نہیں, آپ نے 3 دن سے یہ کیوں چھپایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا میں خدا سے حیا کرتی کہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جو آپ نہ دے سکتے ہوں. ہو سکتا ہے آپ نہ کر سکے اور میں مطالبہ کروں. امیر المومنین بہت پریشان ہوئے کہ کیسے یہ 3 دن جناب سیدہ واقع میں تھیں اور مجھے خبر نہیں ہوئی. میں عرض کروں گا مولا یہ تو 3 دن تھے. ایک راز جناب سیدہ نے 90 دن چھپائے رکھا. اجرکم علی اللہ. آپ پہنچ گئے. جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو فضا سے کہا, اسما سے کہا کہ اونچی آواز میں گھریا نہ کرو. بچوں تک آواز جائے گی, بچے گھبرا جائیں گے. غسل دیتے ہوئے خود علی نے اتنا زور سے گریا کیا, اپنا سر جا کے دیوار پہ رکھ دیا. یا علی آپ نے ایسا کیا دیکھا. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں میرے گھر امیر المومنین نے غسل دیتے ہوئے جب زہرا کے ہاتھوں کو دیکھا, ہاتھوں پہ تازیانوں کے نشان, پشت شمشیر سے جو جناب سیدہ کے ہاتھوں کو مارا گیا تھا. اجرکم علی اللہ. جب زہرا کو زخمی کر دیا, جب محسن کو شہید کر دیا, جب پہلو شکستہ ہو گیا, جناب سیدہ بے ہوش ہوئی. جب ہوش میں آئی دیکھا امیر المومنین کو لے کے جا رہے ہیں. جناب سیدہ نے امیر المومنین کے کمر میں ہاتھ ڈال دیا. جب کسی طرح نہ چھڑوا سکے تو لعینوں نے کہا جس کے پاس تازیانہ ہے وہ تازیانہ نکالے, جس کے پاس شمشیر ہے وہ پشت شمشیر سے جناب سیدہ کے ہاتھوں کو اتنا مارے کہ ان ہاتھوں میں جان نہ رہے. جب تک جان ہے یہ علی کو چھوڑنے والی نہیں. اجرکم علی اللہ. جس کی جان جس چیز میں ہو
وہ اس کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس میں جان ہے۔ کربلا شام غریبہ میں جب لوگ چادریں لوٹنے آئے تو جب تک بچیوں کی جان میں جان رہی انہوں نے چادروں کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اتنا مارا کہ بچیاں بے ہوش ہو گئی۔ ایک بچی کو جب ہوش آیا کہا ابو بھی اماں میری چادر چھین ہے، کوئی کپڑا دیجیے۔ زینب نے کہا جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا، مختار کے ایک کمانڈر نے ایک لعین کو پکڑا اور کہا بتا تو نے کیا ظلم کیا، تو نے کسے شہید کیا، تو نے کس پہ تیر چلایا؟ اس نے کہا میں نے کسی پہ تیر نہیں چلایا، میں نے کسی کو نیزہ نہیں مارا، میں نے کسی کو شہید نہیں کیا۔ کہا بتا پھر کیا ظلم کیا؟ جب پریشر بڑھا تو کہا جب شام غریبہ ہو گئی میں بھی چادریں لوٹنے چلا گیا۔ ایک مخدرات تھی، میں نے اس سے چادر چھیننے کی کوشش کی، اس نے چادر نہ چھیننا دی، میں نے عمود خیمہ سے ایسا وار کیا سیدہ سے جب میں نے چادر چھین لی مجھے کانوں میں میں نے اپنی اپنیوں نے کہا اس سوک سے کھچا خون آلود بچا میرے انسوں نے پوچھا وہ سکتا کی اس نے کیا کہا؟ سیدہ نے کہا میں خدا تیرے ہاتھ پکڑ دے، خدا جانتی سے پہلے تجھے آتش دنیا میں جلائے۔